السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جو ہے وہ بہت ہی ضروری مسئلے کو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا خلاصہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ آپ سبھی اس بات سے واقف ہوں گے کہ دور حاضر میں مسلمانوں کی حالات کس قدر بگڑتے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں خود مسلمان قوم ہی ہے۔ جس طرح ہمارے صالحین کی مزاروں کو مسمار کیا جا رہا ہے اور ان کی مقدس قبروں کے ساتھ جس طرح سے برا سلوک کیا جا رہا ہے، یقیناً وہ ہر مسلمان کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی چیز ہے۔ اب یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کچھ وہابی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس سنی لوگ جو ہے نا وہ نفرت پیدا کرنے کے لیے اور فرقہ واریت کو بڑھاوا دینے کے لیے اس طرح کے کام انجام دے رہے ہیں۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان وہابیوں کو خود اپنے گھر کی خبر نہیں ہے۔ یہ قبروں کو توڑنا، انہیں مسمار کرنا تمہارے ملاؤں کا ہی کام ہے۔ اب آئیں یہاں پر میں ایک بات کا خلاصہ کر دوں کہ قبروں کو توڑنا، انہیں مسمار کرنا اور انہیں ڈھانا، یہ سب سے پہلے کس کا ذہن تھا؟ تو علامہ احمد بن علی بصری فرماتے ہیں کہ ابن عبد الوہاب نجدی کہا کرتا تھا کہ اگر میں قدرت پاؤں تو روضہ رسول کو بھی توڑ دوں۔ معاذ اللہ، جو شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ روضہ رسول کو بھی توڑ سکتا ہے تو اس کے لیے شہداء و صالحین اور صحابہ کرام کی قبروں کو توڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب روضہ رسول کو توڑنے کا خیال بھی، یہ کیا گستاخی نہیں ہے؟ پھر دوسری طرف ارشاد فرماتے ہیں کہ نجدی کا شہداء و صحابہ کرام کی قبروں کو توڑنا بڑی گمراہی ہے۔ تو ایک طرف ہمارے اکابرین کا قبروں کو توڑنے کو گمراہی بتانا، پھر دوسری طرف تمہارے اکابرین کا روضہ رسول تک کو مسمار کرنا، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ قبروں کو توڑنے کا کام تمہارے گھر سے ہوتا ہے۔ جبکہ کثیر احادیث اس بات پر مروی ہے کہ آقا کریم نے قبروں کی تعظیم کا حکم فرمایا، ان پر بیٹھنے، انہیں روندنے اور ان پر سونے سے منع فرمایا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ وہ تم ہی لوگ ہو جو قبروں کو توڑتے ہو اور الزام سنیوں پر لگاتے ہو۔ یہ قبہ سازی، یہ اجمیری کی قبر پہ بنے ہوئے کمپلیکس، کیا اسلام کا اس میں کوئی وجود ہے؟ اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا، حضرت علی کو کہا علی جاؤ ہر بت کو توڑ ڈالو، ہر اونچی قبر کو ملا دو، ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی نے پکی قبروں کو توڑنے کا حکم دیا۔ آج قبروں کے اوپر قبے ہیں، قبوں کے اوپر کمپلیکس ہیں، اور کمپلیکس بنانے والوں کو اپنا قائد بنا لیا گیا ہے جو شرک کے پورے دھندے کے بانی ہیں۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے آج کے علماء جو ذمہ دار ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قبروں کو توڑ دیا جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی ہے، یا اللہ عز و جل نے آپ کو پاور عطا فرمایا ہے، تو ہتھوڑا لیجئے، حضرت ابراہیم کی سنت ادا کر دیجئے، ہے نا، ایک کنارے سے توڑ تاڑ کے برابر کیجئے اور جو آئے اس کو بھی توڑیے بیچ میں۔ ایک طریقہ تو ہے جو حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مملکت سعودی عربیہ کے اندر کیا۔ اب ان کی ہمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ لوگ قبروں کو توڑنے سے تو باز نہیں آتے، لیکن روضہ رسول تک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ جس گنبد خضرا شریف کی محبت ہر مسلمان کے دل میں بسی ہے، یہ لوگ اسے بھی توڑنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں، اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے، اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی، اور اس پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بے شک دیا ہے، اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اس سے روکا گیا ہے، رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، ممکن ہے کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ روضہ رسول کو توڑنے کی بات کرے اس کی ہم تعظیم نہیں کرتے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ ہی کے علماء جو ہے وہ ابن عبد الوہاب نجدی کی کس طرح تعظیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس طرح اس نے سعودی کو پاک کیا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جب محمد بن سعود جو دریا کے ریاض کے امیر تھے جب ملے اور ان سے درخواست کی کہ میرے پاس علم ہے، میرے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی ہے، آؤ علم اور قوت مل کر کے اس ملک کو پاک و صاف کریں۔ چنانچہ وہ دونوں ملے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک سعودی عرب عطا فرمایا۔ پھر ان کی دادا گیری اس حد تک بڑھ گئی کہ یہ کھلم کھلا اپنے لوگوں کو قبروں کو توڑنے کا حکم دیتے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تم قبروں کو توڑو، تمہارا کوئی بال بھی باقی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت طاقت و قوت عطا فرمائے تو ان کو توڑو، تمہارا ایک بال بھی کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ یاد
اچھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت البقیع کو جو ہے وہ سعودیوں نے نہیں بگاڑا، لیکن دیکھیں آپ کے گھر کا عالم کہتا ہے کہ جنت البقیع پہلے دربار تھا، اسے ابن عبد الوہاب نجدی نے سعودیوں کے ساتھ مل کر صاف کر دیا۔ اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی آوازے کو اس پاک سرزمین سعودی عرب سے بلند کیا۔ محمد بن سعود سے اللہ راضی ہو رحمہ اللہ، انہوں نے امام محمد کا ساتھ دیا، اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، ایت شاہ، کامہ والی سرکار کے نہیں تھے، جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا، جہاں خدیجہ کے دربار تھے، جہاں صحابہ کی قبریں تھی، ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا۔ اب آخر میں ایک مزے کی بات کہ توصیف الرحمان اور معراج ربانی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ سعودی سے پاک کوئی زمین ہے ہی نہیں، اور عربوں کی عورتیں توحید پرست اور دھلے دھلائے بالکل پاک ہیں۔ اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں۔ یہ کنواری عورتیں، یہ عربوں کی آج جو دھلے دھلائے آپ نظر آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہو، توحید پرست ماشاءاللہ، یہ ایسے نہیں تھے، یہ اتنے بدعقیدہ ہو گئے تھے، یہ ابھی 200 سال پہلے کی بات ہے، اتنے بدعقیدہ۔ آپ نے یہ تو سنا کہ کس طرح ان ریال خوروں نے سعودیوں کی تعریف کی، مگر سکے کا دوسرا پہلو دیکھنے پر خود آپ کی نظریں بھی جھک جائیں گی۔ When it comes to cutting loose abroad, some of the Saudi establishment don't exactly present a picture of religious piety. Saudi princes have been seen raining hundreds of thousands of dollars on women in nightclubs, ready cash by their sides. The excesses of the select few and restrictions. افسوس کی بات ہے کہ قبروں کو دیکھ کر تو یہ لوگ اسے ڈھانے کی بات کرتے ہیں، مگر اس طرح کے بڑھنگے کارناموں کو دیکھ کر انہیں مزہ کیوں آتا ہے؟ کہیں یہ لوگ بھی تو اس مزے میں شامل نہیں؟ بڑا افسوس کی بات ہے کہ جو روزے رسول کو توڑنے کی بات کرے اس کی تعظیم کریں، اور پھر اس طرح کے خرافات پر منہ بند اور آنکھیں کھلی کیوں؟ تعجب ہوتا ہے۔ اب نہیں کہنا کہ سنی نفرت پھیلاتا ہے، بلکہ نفرت اور بغض کا کام تمہارے لوگ کرتے ہیں۔ رہا سوال آقا کریم کا سیدنا علی کو قبروں کو توڑنے کا حکم دینا، تو یاد رہے وہ حکم بتوں اور مشرکین کی قبروں کا تھا، جس کی تعظیم ہمارے شریعت میں نہیں ہے، جبکہ مؤمنوں کی قبروں کی تعظیم ضروری ہے۔ مگر تا قیامت تک تم اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ سیدنا علی نے کسی صحابی کی قبروں کو توڑا ہو۔ اللہ ہمیں ان کے گندے عقیدے اور عمل سے بچائے اور مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں